علماء کرام وہ 8 سال نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، کتاب الصلاۃ پڑھتے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن نماز کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ وہ بھی کتنا حسین دور تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کتاب الصلاۃ کے سارے ابواب سیکھے جا رہے تھے، نماز کے سارے ابواب سیکھے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے اور دین سیکھیں گے۔ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اور مدینہ کے لوگ زمینوں کی پیداوار میں سے کچھ حصہ وہ صفہ لے آتے، صفہ کے باہر جو کھجور کے تنے ہوتے تھے ان کے ساتھ باندھ کے چلے جاتے، اصحاب صفہ اس میں سے لے لیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا یہ سلسلہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے، جن طلباء نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اہل علاقہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے کفیل بنے، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو صحابہ کرام جو صفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، اگر مل گیا ہے تو کھا لیا، وگرنہ فاقے برداشت کیے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر بھوک اور فاقے کی حالت میں پڑا رہتا تھا، نڈھال ہو جاتا تھا، مدہوش ہو جاتا تھا، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھی حضرت صدیق اکبر مجھے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابو ہریرہ بکثرت روایات کرتا ہے، بڑی روایات کرتا ہے۔ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا، میں یمنی چادر نہیں پہنتا تھا، اور میری خدمت کے لیے فلاں مرد فلاں عورت مامور نہیں تھے، اور کبھی کبھی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتا تھا۔ بھوک سے جب میں بے چین ہو جاتا، بعض اوقات کسی ساتھی کے پاس جاتا، اس سے کسی آیت کا معنی پوچھتا، حالانکہ مجھے اس آیت کا معنی اچھے طریقے سے معلوم ہوتا تھا، لیکن میں صرف اسی غرض سے اس سے معنی پوچھتا کہ شاید یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا، مجھے کچھ کھلانے کے لیے دے دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غرباء پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، جو ہم صفہ والوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، گھر میں جو کچھ ہوتا ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو ہمارے سامنے زیتون کے تیل کی خشک کپی لا کر رکھ دیتے، ہم اس کپی کو چیر کر اس کپی کو چوسنا شروع کر دیتے تھے۔ اندھیری رات ہے، چراغ اپنا جلا رہا ہے، اللہ نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ، دین کی قدر و قیمت تو ان سے پوچھو کہ یہ دین کتنی شدت اور کتنی مشکلات سے حاصل کیا گیا، اور آج آئی تھنک کہہ کر میرا خیال یہ ہے، یہ کہہ کر قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔